التراب يضمني وهو غطائي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام، میں آپ کا میزبان مصطفیٰ اجمل مدنی i+TV کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. اور ناظرین کرام، آپ کا بھی پرتپاک استقبال ہے. اس پروگرام میں آپ ملک کے مشہور اور نامور شعراء کرام کا کلام مختلف موضوعات پر سنیں گے. حاضرین اور ناظرین، قبل اس کے کہ اس پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کریں، مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے جو معزز شعراء کرام تشریف فرما ہیں ان کا مختصر تعارف ہو جائے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں معزز شاعر جناب نذیر فتح پوری صاحب، آپ کا پرتپاک استقبال ہے. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب نظر نقشبندی صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نور شادانی بستوی صاحب، آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں. حاضرین اور ناظرین، کسی بھی اہم کام کا آغاز اللہ کی تعریف سے کیا جاتا ہے. آج ہم اس مجلس کا آغاز کرنا چاہیں گے رب ذوالجلال کی مدح و ثنا سے. ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر دعوت دیں ملک کے ایک معزز اور مشہور خوشگلو شاعر جناب شبیر احمد خان صاحب کو، جو اپنی مترنم آواز میں آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کریں گے. جناب شبیر احمد خان صاحب کا تعلق کرناٹک کے ضلع گلبرگہ سے ہے. آپ دوردرشن پہ، ETV پہ اور مختلف چینلوں پہ آپ اپنا کلام پیش کر چکے ہیں. ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. مائک پر جناب شبیر احمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کے سامنے حمد باری تعالیٰ جناب نور الدین نور صاحب نے سورہ فاتحہ کو منظوم کیا ہے، میں اس چیز کو پیش کر رہا ہوں. ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے، الدرجہ مہربان بڑا ہی رحیم ہے، تعریف کے نہیں کوئی لائق تیرے سوا، دونوں جہاں کا پالنے والا ہے تو خدا، رحمان اور رحیم تو ہی صرف ہے بڑا، روزے جزا کا صرف تو مالک ہے خدا، کرتے ہیں صرف تیری عبادت ہی دل سے ہم، کرتے ہیں طلب تجھ سے ہی مولا تیرا کرم، اللہ ہدایت دے ہمیں راستہ دکھا، اللہ ہدایت دے ہمیں راستہ دکھا، اے رب کائنات رہے حق پہ تو چلا، جو لوگ تیرے فضل کے حقدار سر بسر، انعام جن پہ
تو نے کیا ان کی راہ پر، نازل ہوا ہے تیرا غضب جن پہ اے خدا، گمراہ جو ہوئے ہیں ان کی راہ مت چلا۔ السلام علیکم۔ یہ تھے جناب شبیر احمد خان صاحب، جو ایک اچھے گلوکار ہیں، اور انہوں نے مشہور شاعر جناب نور الدین نور صاحب کا کلام منتخب کیا آج کے اس پروگرام کے لیے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ جناب نور الدین نور صاحب ایک اچھے شاعر ہیں جنہوں نے سورۃ الفاتحہ کا ایک طرح سے مختصر مفہوم اپنے کلام میں پیش کر دیا ہے۔ رب ذوالجلال کی تعریف کے بعد ہمارے آخری نبی الرسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے، کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے، کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے، اور دشمن جو تھے وہ دوست ہوئے ایک نظر میں، ایک نظر میں، دشمن جو تھے وہ دوست ہوئے ایک نظر میں، دشمن جو تھے وہ دوست ہوئے ایک نظر میں، یہ کیسی میرے پیارے محمد کی ادا ہے، یہ کیسی میرے پیارے محمد کی ادا ہے۔ اور طائف کا وہ واقعہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، اس جسم مبارک پہ ہوئی سنگ کی بارش، سنگ کی بارش، اس جسم مبارک پہ ہوئی سنگ کی بارش، اس جسم مبارک پہ ہوئی سنگ کی بارش، طائف کے مکینوں کے لیے پھر بھی دعا ہے، طائف کے مکینوں کے لیے پھر بھی دعا ہے۔ اور یہ مصرع دیکھیے گا، ہاتھوں میں لیے خوشبو وہ لوٹا ہے اپنے گھر، لوٹا ہے اپنے گھر، ہاتھوں میں لیے خوشبو وہ لوٹا ہے اپنے گھر، ہاتھوں میں لیے خوشبو وہ لوٹا ہے اپنے گھر، جس شخص نے بھی دست محمد کا چھوا ہے، جس شخص نے بھی دست محمد کا چھوا ہے۔ اور یہ مقطع کا شعر ہے، مضبوطی سے پکڑے تو نہ گمراہ ہوں اجمل، گمراہ ہوں اجمل۔ میں نے ایک حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان صرف دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی تناظر میں یہ مقطع ملاحظہ کیجیے گا، مضبوطی سے پکڑے تو نہ گمراہ ہوں اجمل، نہ گمراہ ہوں اجمل، مضبوطی سے پکڑے تو نہ گمراہ ہوں اجمل،
مضبوطی سے پکڑے تو نہ گمراہ ہوں اجمل، قرآن و سنن آپ نے امت کو دیا ہے، قرآن و سنن آپ نے امت کو دیا ہے۔ حاضرین کرام اور ناظرین کرام، آئیے جناب نذیر فتح پوری کے حضور پہنچتے ہیں، ایک بزرگ شاعر، مستند شاعر، استاد شاعر جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کا تعلق راجستھان سے ہے اور مختلف موضوعات پر اب تک تقریباً 62 کتابیں آپ کی شائع ہو چکی ہیں۔ مختلف مشاعروں اور ادبی جلسوں میں آپ شرکت کرتے رہتے ہیں۔ بڑی خوش نصیبی ہے، مسرت کی بات ہے کہ آج جناب نذیر فتح پوری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور نماز کے عنوان سے آپ ایک نظم پڑھیں۔ سامعین کرام، نظم کا عنوان ہے نماز۔ عرض کیا ہے کہ کام تنہائی میں آتی ہے نماز، کام تنہائی میں آتی ہے نماز، رب سے بندے کو ملاتی ہے نماز، وقت وہ مقبولیت کا ہے نذیر جب تہجد میں جگاتی ہے نماز، جب تہجد میں جگاتی ہے نماز۔ اور عرض کیا کہ ذہن کو پرنور رکھتی ہے صدا، ذہن کو پرنور رکھتی ہے صدا، آئینہ دل کو بناتی ہے نماز، سر جھکانے سے نہ ہوگا کچھ نذیر، دل جھکے تو کام آتی ہے نماز، دل جھکے تو کام آتی۔ شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک اور بند دیکھیے کہ یوں بچاتی ہے وقار زندگی، یوں بچاتی ہے وقار زندگی، آسمانوں پر بٹھاتی ہے نماز، یوں بچاتی ہے وقار زندگی، آسمانوں پر بٹھاتی ہے نماز، ایک سجدے کے لیے رب کے حضور سارے سجدوں سے بچاتی ہے نماز، ایک سجدہ کیجئے رب کے حضور، یوں بچاتی ہے وقار زندگی، یوں بچاتی ہے وقار زندگی، آسمانوں پر بٹھاتی ہے نماز، ایک سجدہ کیجئے رب کے حضور سارے سجدوں سے بچاتی ہے نماز، سارے سجدوں سے بچاتی ہے نماز۔ اور آگے کا بند دیکھیے کہ موم کر دیتی ہے پتھر قلب کو، موم کر دیتی ہے پتھر قلب کو، نرم جذبوں کو بناتی ہے نماز، اور آنکھ سے بہتے ہیں آنسو بے طرح جب بھی سجدے میں رلاتی ہے نماز، جب بھی سجدے میں رلاتی ہے نماز، آنکھ سے بہتے ہیں آنسو بے طرح جب بھی سجدے میں رلاتی ہے نماز، اور کبر و نخوت کو مٹاتی ہے نماز، مجھ سے میرا میں بھلاتی ہے نماز، کبر و نخوت سے بچاتی ہے نماز، مجھ سے میرا میں بھلاتی ہے نماز، ٹوٹ جاتے ہیں انا کے سارے بت جب بھی سجدے میں جھکاتی ہے نماز، ٹوٹ جاتے ہیں انا کے سارے بت جب بھی سجدے میں جھکاتی ہے نماز، اور معجزہ یوں بھی دکھا دیتی ہے یہ، معجزہ یوں بھی دکھا دیتی ہے یہ، قطرے کو دریا بنا دیتی ہے یہ، کیسی کیسی برکتوں کی ہے امین، ذرے کو سورج بنا دیتی ہے یہ، ذرے کو سورج بنا دیتی ہے یہ، اور کام تنہائی میں آتی ہے نماز، رب سے بندے کو ملاتی ہے نماز، رب سے بندے کو ملاتی ہے نماز، رب سے بندے کو ملاتی ہے نماز۔ فرش التراب ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ TV پر۔
बेहतर जिंदगी के लिए अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। فرش التراب हाजरीन किराम और नाजरीन किराम, आइए जनाब नज़ीर फ़तेहपुरी के हुजूर पहुँचते हैं। एक बुज़ुर्ग शायर, मुस्तनद शायर, उस्ताद शायर जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ राजस्थान से है और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अब तक तकरीबन 62 किताबें आपकी शाये हो चुकी हैं। मुख्तलिफ मुशायरों और अदबी जलसों में आप शिरकत करते रहते हैं। बड़ी खुशनसीबी है, मसरत की बात है कि आज जनाब नज़ीर फ़तेहपुरी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप माइक पे तशरीफ़ लाएं और नमाज के उन्वान से आप एक नज़्म पढ़ें। सामईन कराम, नज़्म का उन्वान है नमाज। अर्ज़ किया है कि काम तन्हाई में आती है नमाज, काम तन्हाई में आती है नमाज, रब से बंदे को मिलाती है नमाज, वक्त वो मकबूलियत का है नज़ीर जब तहज्जुद में जगाती है नमाज, जब तहज्जुद में जगाती है नमाज। और अर्ज़ किया कि जहन को पुरनूर रखती है सदा, जहन को पुरनूर रखती है सदा, आईना दिल को बनाती है नमाज, सर झुकाने से न होगा कुछ नज़ीर, दिल झुके तो काम आती है नमाज, दिल झुके तो काम आते। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आगे का बंद देखिए कि मोम कर देती है पत्थर कल्ब को, मोम कर देती है पत्थर कल्ब को, नर्म जज्बों को बनाती है नमाज, और आँख से बहते हैं आंसू बेतरा जब भी सजदे में रुलाती है नमाज, जब भी सजदे में रुलाती है नमाज, आँख से बहते हैं आंसू बेतरा जब भी सजदे में रुलाती है नमाज, और किब्रो निखवत को मिटाती है नमाज, मुझसे मेरा मैं भुलाती है नमाज, किब्रो निखवत से बचाती है नमाज, मुझसे मेरा मैं भुलाती है नमाज, टूट जाते हैं अना के सारे बुत जब भी सजदे में झुकाती है नमाज, टूट जाते हैं अना के सारे बुत जब भी सजदे में झुकाती है नमाज। और मोजिज़ा यूं भी दिखा देती है ये, मोजिज़ा यूं भी दिखा देती है ये, कतरे को दरिया बना देती है ये, कैसी कैसी बरकतों की है अमीन, ज़र्रे को सूरज बना देती है ये, ज़र्रे को सूरज बना देती है ये। और रमज़ान के ताल्लुक़ से एक नज़्म है, छोटे बड़े मिसरे हैं इसमें, तो देखिए कि आ गया सब्र कनात का महीना आ गया, नूर के साए में जीना आ गया, ज़ब्ते गम के घूंट पीना आ गया शैतान आज़म को पसीना आ गया, आ गया शैतान आज़म को पसीना आ गया, खुल गए हैं रोज़ेदारों के लिए रहमतों के दर दरीचे बेशुमार, आ गया है चेहरे चेहरे पर निखार, खिल उठी हो जैसे गुलशन में बहार, महक उठी हो कली ईमान की, आ रही है दर दरीचों से सदा कुरान की, आ रही है दर दरीचों से सदा कुरान की, नन्हे बच्चों के भी चेहरे खिल गए, ऐसा लगता है फरिश्तों से गले वो मिल गए, नन्हे बच्चों के भी चेहरे खिल गए, ऐसा लगता है फरिश्तों से गले वो मिल गए, मस्जिदों में देखिएगा बेशुमार, मस्जिदों में देखिएगा बेशुमार, नन्हे नन्हे रोज़ेदारों की कतार, छोटे छोटे हाथ उठते हैं दुआओं के लिए, जल उठे मासूम जज्बों के दिए, जल उठे मासूम जज्बों के दिए। और मस्जिदों महराब व मिंबर देखिए, मस्जिदों महराब व मिंबर देखिए, हर तरफ है नूर मंजर देखिए, नेकियों की जुस्तजू में है बशर, लेके रहमत का करीना आ गया सब्र कनात का महीना आ गया, नूर के साए में जीना आ गया, ज़ब्ते गम के घूंट पीना आ गया शैतान आज़म को पसीना आ गया शैतान आज़म को पसीना आ गया। आगे का बंद आखिरी के, हो गए ईमान के रोशन चराग, हो गए ईमान के रोशन चराग, जगमगा उठे दिलों के आईने, सहरो अफ्तारी की रौनक बढ़ गई, हो गई रोपोश नींदों की परी, शब गुजारी का महीना आ गया, नूर के साए में जीना आ गया, ज़ब्त गम के घूंट पीना आ गया शैतान आज़म को पसीना आ गया शैतान आज़म को पसीना आ गया। और एक और देखिए कि साल भर जो मस्जिदों से दूर थे, ये मंजर देखिए कि साल भर जो मस्जिदों से दूर थे, जामो पैमाने में वो मसरूर थे, माइले तोबा नज़र आते हैं वो, और मसाजिद की तरफ जाते हैं वो, सर पे टोपी हाथ में मिसवाक है,
صاف نیت اور ارادہ پاک ہے، ساری برکت ماہ رمضان کی ہے یہ۔ کل تلک جو چاک دامہ تھے نذیر، ان کو اپنا دامن سینا آ گیا صبر و قناعت کا مہینہ آ گیا ان کو اپنا دامن سینا آ گیا صبر و قناعت کا مہینہ آ گیا، نور کے سائے میں جینا آ گیا، ضبط غم کے گھونٹ پینا آ گیا شیطان اعظم کو پسینہ آ گیا شیطان اعظم کو پسینہ۔ شکریہ بھائی، شکریہ۔ یہ تھے بزرگ شاعر جناب نذیر فتح پوری صاحب۔ کام تنہائی میں آتی ہے نماز، رب سے بندے کو ملاتی ہے نماز۔ اور نماز کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ نماز آنکھ کی ٹھنڈک تھی مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ کے لیے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز آنکھ کی ٹھنڈک تھی مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ کے لیے۔ نماز آنکھ کی ٹھنڈک تھی مصطفیٰ کے لیے، کوئی نماز نہ چھوڑا کرے خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ اور ایمان اور کفر میں فارق نماز ہے، فارق نماز ہے۔ ایمان اور کفر میں فارق نماز ہے، ساری عبادتوں میں بھی فائق نماز ہے، فائق نماز ہے۔ حاضرین اور ناظرین، نماز تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن بھی ہے۔ اگر اس رکن کا کوئی مومن انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز کی اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کوہنہ مشق شاعر جناب نظر نقشبندی صاحب، جو ہندوستان کے ادبی رسالوں میں نظر بریلوی کے نام سے چھپتے رہے ہیں۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ تھوڑی سی برسات کے نام سے منظر عام پہ آ چکا ہے۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور مائک پہ آپ تشریف لائیں، ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ موضوعاتی کلام پیش کروں، چند دعائیہ اشعار۔ عالم عز میں ایک حسن بیاں دے دینا، عالم عز میں ایک حسن بیاں دے دینا، میرے اللہ تمنا کو زباں دے دینا، میرے اللہ تمنا کو زباں دے دینا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ مجھ گنہگار پہ بس عرش رہے سایہ فگن، مجھ گنہگار پہ بس عرش رہے سایہ فگن، مانگتے ہیں جو انہیں سارا جہاں دے دینا، مانگتے ہیں جو انہیں سارا جہاں دے دینا۔ اور اب تو معبود کے رشتے کو سند سے کیا کام، اب تو معبود کے رشتے کو سند سے کیا کام، ہاں جو دینا ہے تو ماتھے پہ نشان دے دینا، ہاں جو دینا ہے تو ماتھے پہ نشان دے دینا۔ اور اپنی بخشش کے سمندر سے میرے رب کریم، اپنی بخشش کے سمندر سے میرے رب کریم، میرے دن رات کو ایک موج رواں دے دینا، میرے دن رات کو ایک موج رواں دے دینا، عالم عز میں ایک حسن بیاں دے دینا، میرے اللہ تمنا کو زباں دے دینا، میرے اللہ تمنا کو زباں معذرت کے ساتھ جناب نظر نقشبندی صاحب، ابھی نماز کے حوالے سے آپ کا منظوم کلام رہ گیا، لیکن حاضرین اور ناظرین آپ گھبرائیے نہیں، وقت کی تنگ دامانی ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ہم اپنی اس نشست کو مزید آگے بڑھائیں۔
انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم آپ کا محبوب پروگرام رنگ و نور لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے اور جناب نظر نقش بندی صاحب کو دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرش التراب